السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، جو ہے نا آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس میں جو ہے نا انسان کے جو ماتھے اور پاؤں پر جو کالے رنگ سے جو نشانات آ جاتے ہیں، یہ اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ یعنی اس میں کیا فوائد اور کیا اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو ایسے نشان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑتے ہیں اور جب خون بہاتا ہے، ایک تو وہ نشانات ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کی راہ میں چلنے سے انسان کے پاؤں جو ہے نا پاؤں پہ جو ہے نا نشان پڑ جاتے ہیں، ایک وہ نشانات ہوتے ہیں۔ اور ایک نشانات ایسے جو ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے 5 وقت کی، یہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہمارے ماتھے پہ اور پاؤں پہ جو ہے نا نشان آ جاتے ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو چلو گائز، سنتے ہیں ویڈیو۔ آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہیں۔ اب ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، اور ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ 2 نشانات میں ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات درست اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا یہ نشان بہت کم نظر آتا ہے، جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے، تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنے جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قالینوں یا جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر رگڑ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں
تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بووں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یقیناً گائز آپ لوگ کو جو ہے نا ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انسان کے ماتھے پہ اور پاؤں پر یہ نشان کیوں آتے ہیں؟ یہ نشان تب آتے ہیں جب ایک انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے جو ہے نا ماتھے پہ اور پاؤں پہ نشان بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہیں بنتے۔ یہ اس لیے بنتے ہیں کہ جس انسان کا جو ہے نا یعنی جو چمڑا ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ نشان بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا چمڑا سخت ہوتا ہے تھوڑا، تو اس کے یہ نشان نہیں بنتے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ وہ جو ہے نا یہ نشان رگڑ رگڑ کے جو ہے نا بناتے ہیں
کہ میرے معاشرے میں عزت ہو، لوگ مجھے کہے کہ ہاں یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے ماتھے پہ نشان ہے۔ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ اس کی جو ہے نا قیامت میں بہت سخت سزا بھی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دوسرے سے کچھ کبھی نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے نا ہم اگر نماز پڑھیں تو وہ نماز بھی خود خراب کر دے۔ تو یقیناً آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل پر آپ نیو ہو تو اپنے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔